لیکن یہ بتائیے کہ آپ سفارتکار، اس سے پہلے بھی آپ ہائی کمشنر رہے ہیں سری لنکا میں، ہندوستان کے جو بمبئی کے واقعے کے بعد ہماری سفارتکاری بہت کمزور نظر آئی. یعنی اگر میں، اور ایسا لگتا ہے کہ یا ان ایکسپیرینس ہے، اگر میں صدر زرداری کی کسی پرنام مکھرجی کے نام کی ٹیلی فون کال کی بات کروں، یا جو درانی صاحب والا واقعہ ہوا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی جو ہے یا تو ان ایکسپیرینس کی بنا پہ یا بہت زیادہ بلنڈرز ہمیں نظر آتے ہیں ڈپلومیٹک چینل. دیکھیں، میں بلنڈرز کے موضوع پر تو بحث نہیں کروں گا، مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کی سفارتکاری کسی بھی اعتبار سے کمزور رہی ہے. سفارتکاری، آپ دیکھیے، ایک واقعہ ہوتا ہے جس ملک میں واقعہ ہوا ہے، اس کے تمام اہلکار یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کا واقعے کا ذمہ دار ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم وہ پڑوسی ملک ہیں. وہ ملک ہم سے بڑا ہے، اس کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں، اس کی ایمبیسیاں ہم سے زیادہ ہیں، اس کے شہری جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. یعنی مثلا یہ کہ امریکہ میں اگر 1 ملین پاکستانی ہیں تو 2-2.5 ملین بھارتی شہری ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ ڈاکٹر ہیں. انڈینز جو ہیں وہ آپ کو صحافت میں بھی نظر آئیں گے، سیاست میں بھی نظر آئیں گے. ایک ریاست کے گورنر جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں. امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ایک کا گورنر انڈین ہے. تو اس لیے ان کے تمام تر ایڈوانٹیجز کے باوجود ہم نے 3-4 دنوں کے اندر امریکہ کی وزیر خارجہ سے یہ کہلوا لیا کہ اس واقعے کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز تو ملوث ہو سکتے ہیں پاکستان سے متعلق، لیکن پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے ملوث نہیں ہیں. اب بھی بھارت نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چند دنوں سے یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ پاکستان کی ریاستی ادارے، پاکستان کی سیکورٹی سروسز ملوث ہیں. بیچ میں ایک دفعہ کہا منموہن سنگھ نے اپنی اندرونی سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر، لیکن پھر جب انہوں نے ڈوسیے دیا تو اس میں پھر ڈوسیے کے اندر یہ بات نہیں کہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم بعض اوقات اوورلی ڈیفینسو ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک ہے کہ مثلا ٹی وی کے کوئی بھی چینل دیکھ لیجیے آپ، یہاں وہاں یہی بات ہو رہی ہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، حکمران وہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایسے جیسے عوام اور حکمران کو دو الگ الگ قومیں ہیں، حالانکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت جو ہے وہ انہی عوام کے ساتھ متعلق ہے. حکومت میں شامل لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، لیکن ٹی وی کے اینکر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ٹی وی کے اینکر بھی حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر حکومت سے باہر بھی آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں، اور بطور قوم ہماری سفارتکاری جو ہے وہ ہماری اقتصادی طاقت، ہماری انٹلیکچوئل اچیومنٹ. دیکھیے نا، پاکستان کا جب نام آتا ہے، 192 ممالک ہیں اقوام متحدہ کے ممبر، اس میں جو ممالک کتابیں شائع کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں نا پاکستان کونسویں نمبر پہ ہے. ہمارے ہاں اتنی کتابیں نہیں شائع ہوتی ہیں جتنے کو 70 اور ملکوں میں شائع ہوتی ہیں. اتنی کتابیں پڑھی نہیں جاتی. ہم جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر جس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ، اس میں کمزور ہیں. ہمارا کوئی اخبار یا ہمارے آپ چینل کھل گئے نا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سا چینل ہے کہ جو انٹرنیشنل اوپینین بناتا ہے؟ پاکستانی اوپینین نہیں بناتے ہیں نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کیفیت کے اندر ہماری سفارتکاری کو دیکھا جانا چاہیے، اور اس تناظر میں ہماری سفارتکاری بہت اچھی رہی. آخر میں صرف یہ بتائیں کہ آپ امریکی میڈیا میں جو کچھ پاکستان کے حوالے سے چھپ رہا ہے، جو کچھ بولا جا رہا ہے، بحیثیت سفیر امریکہ میں آپ ان چیزوں کو کس طریقے سے کاؤنٹر کر رہے ہیں، یا یہ کہ ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ایز اٹ از؟ ایکسپٹ تو ہم اپنے اوپر کسی بھی حملے کو نہیں کرتے، چاہے وہ عسکری حملہ ہو یا انٹلیکچوئل حملہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کئی سال ضائع کر دیے ہیں. آمریت کے سال جو ہیں ان میں ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ امریکہ جیسا ملک، وہاں کے عوام آمریت کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، تو وہ ہمارے سے وقت چلا گیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے قومی جو ایک تیاری ہوتی ہے کہ پوری قوم کو آپ موبلائز کریں، نیشنل موبلائزیشن، ہر انٹلیکچوئل کو استعمال کریں، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو تقسیم کر دیا. ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کو غدار کہنے کا سلسلہ جاری رہا. تو مثلا ہمارے بہت بڑی اچھی شخصیتیں، آسما جہانگیر جیسی، جن کو بین الاقوامی طور پہ پذیرائی حاصل ہے، لیکن حکومت ان کو اپنا نہیں سمجھتی تھی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک اکائی کے طور پر، یہ ایک قوم ہے، اور میں اپنے آپ کو پورے 16 کروڑ پاکستانیوں کا نمائندہ سمجھتا ہوں، اس سے قطع نظر کہ ان کی سیاسی افیلیشن کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی پارٹی کیا ہے، ان کا صوبہ کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے. تو ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں پاکستانیوں کو بھی متحرک کریں،
نئی نسل کے لوگوں کو سیاسی عمل میں امریکہ کے شامل کریں، ان کی سیاسی پارٹیوں میں داخل کریں، میڈیا کے اندر ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کریں، اور وہ آوازیں پیدا کریں جن آوازوں کی بنیاد پر پاکستان کی آواز دنیا کی آوازوں میں سنی جائے۔ اب تک یہ ہوتا رہا ہے، فیض کی اگر آپ اجازت دیں تو شعر سنا دوں کہ ہمیں سے اپنی نوا ہم کلام ہوتی رہی، یہ تیغ اپنے لہو میں نیام ہوتی رہی۔ بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی صاحب کی گفتگو سنی۔ اس وقت ہمیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جذبہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جذبے کے بغیر قومیں نہیں بنا کرتی، لیکن جذبے کے ساتھ ساتھ ہمیں ذہنی طور پہ بھی مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ ذہن کی لڑائی بھی بہت اہم لڑائی ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان ایک نازک مرحلے میں ہے، پاکستان پہ بہت زیادہ بین الاقوامی دباؤ ہے، اور اس کے لیے قوم کا متحد ہونا، سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔